اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے پہچان ضروری ہے۔ پہچان ضروری ہے تاکہ بچ سکیں۔ اچھا، آپ کے ذہن میں آئے گا کہ کس چیز کی پہچان ضروری ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ چند قرآنی آیات میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، تو اس کی ترجمانی ہم کریں گے، پھر اس کے مطابق اس میں سے کچھ نکات نکالیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ والا جو ٹاپک ہے نا، اس کی وضاحت ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اچھا، یہ ہے سورۃ الاعراف ہے، اور یہ آیات یہاں سے شروع ہو رہی ہیں آیت نمبر 11 سے لے کے تو 17 تک۔ یہ اس کی ترجمانی میں پہلے آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ پوچھا، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ بولا، میں اس سے بہتر ہوں، یعنی انسان سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے، یعنی یہ دلیل اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے دے دی نا شیطان نے۔ فرمایا، اچھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اچھا تو یہاں سے نیچے اتر جا، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا کہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ بولا، مجھے اس دن تک مہلت دے جب کہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، تجھے مہلت ہے۔ بولا، اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ یہ جو قرآن کی آیات ہے نا، اس کی ترجمانی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ یہ بالکل سادہ الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان آیات کا مستند تفاسیر کی روشنی میں آپ ضرور بضرور مطالعہ کریں۔ یہاں پر جس نقطے کو، یا بلکہ 2-3 نکات اس میں بہت امپورٹنٹ ہیں، ان کو میں ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کروں گی، کیونکہ ہمارا ٹاپک ہے پہچان ضروری ہے، تو اس کے تحت ہم ان آیات کو رکھیں گے۔ ان کی روشنی میں ہم ان میں سے نکات اخذ کریں گے کہ کیا پہچان ضروری ہے، کس کی پہچان ضروری ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ انسان کو اپنی ذات کی پہچان ضروری ہے۔ یہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے جو شروع کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی اور تمہاری صورت بنائی۔ یہ علمی مباحث ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے صورت بنائی، کس طرح سے مٹی کا پتلا تیار کیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے عذاب بنائے، عذاب بنانے کے بعد اس کی صورت گری کی، پھر اس میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے پھونکا، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ دیکھیں، یہ اپنی پہچان ضروری ہے، پہلی پہچان یہ ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی ہے، بہت تکریم دی ہے کہ فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، کہ انسان کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تو سجدہ کر، کہ انسان کے اندر پھر کتنی بڑی پوٹینشل ہے اگر وہ اپنے آپ کو پہچانے۔ اچھا، یہ اپنی پہچان ہو گئی۔ پھر اس کے بارے میں کچھ علمی مباحث بھی ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، یعنی مٹی سے پیدا کیا، پتلا بنایا، روح پھونکی۔ تو وہ میرے ذہن میں ایک نقطہ آ گیا، وہ میں ساتھ ڈسکرائب کر دیتی ہوں کہ وہ جو نظریہ ہے نا ڈارون کا، وہ بالکل غلط ہے۔ ہم نے قرآن کو دیکھنا ہے اور قرآن سے ہم نے سمجھنا ہے، اور ہمارا پورا اعتماد قرآن کے اوپر ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم بندروں کی اولاد نہیں ہیں،
ٹھیک ہے. تو ڈارون کے تھیوری کو ہم نے کراس کر دینا ہے کہ وی آر مسلم اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کا رسول کافی ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ اپنی پہچان ہوگی کہ اس طرح سے ہماری ابتدا ہوئی. پھر آگے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر جب فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو تو انسان کو خلافت کی ذمہ داری سونپی، اس کو ذمہ داریاں ادا کی کہ تم نے زمین میں جانا ہے، تم نے اپنی ڈیوٹیز ادا کرنی ہے، تم نے خیر و شر کی پہچان کرنی ہے. پھر آگے کیا کہا؟ اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے میں شامل نہ ہوا. اب کیا تھا؟ انسان کہتا ہے کہ ابلیس جو تھا وہ تو وہ فرشتوں کی کمپنی میں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ ابلیس جو تھا نا دراصل یہ فرشتہ نہیں تھا، یہ جن تھا. یہ والا جو نقطہ ہے نا یہ بھی ہمارے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے، کیونکہ جو فرشتے ہیں نا ان کے اندر نافرمانی کا جذبہ نہیں ہے. تو جو شیطان ہیں وہ مطلب نافرمانی کر سکتے ہیں، مطلب ان کو چوائس دی گئی ہے نیکی اور بدی کی. تو اس نے انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے اس کو میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور اسے مٹی سے پیدا کیا. یعنی اس ابلیس نے اللہ کا حکم نہیں دیکھا، اس نے اللہ کا حکم نہیں دیکھا اور اس نے صرف اور صرف مطلب اپنی ذات کی بڑائی اس نے چاہی اور اس نے تکبر کیا. میں کبھی سوچتی ہوں تو میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ وہ کیسا تھا وہ کہ اس نے اتنی عبادت کی تھی، اتنی عبادت کی تھی، اتنی عبادت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت سے خوش ہو کر اس کو فرشتوں کی ہم نشینی عطا کر دی تھی اور وہ اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ دیکھ رہا تھا، مشاہدہ کر رہا تھا. اس کے باوجود یہ جو اندر کا تکبر ہوتا ہے نا یہ انسان کو کئی دفعہ اتنے بڑے گناہ پہ مجبور کر دیتا ہے. تو اس کے اندر وہ تکبر چھپا ہوا تھا. تو وہ اس نے کہا کہ میں تو انسان سے افضل ہوں، انسان کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے تو آگ سے پیدا کیا. اچھا اب یہ دیکھیں کہ اس وجہ سے وہ انکار کر بیٹھا. اچھا اس میں برسبیل تذکرہ ایک نقطہ میرے ذہن میں آ گیا، وہ بھی میں ڈسکس کر لیتی ہوں. حالانکہ دیکھا جائے تو مٹی کو اس نے حقیر سمجھا، حالانکہ مٹی جو ہوتی ہے اس کے اندر بہت اوصاف ہیں. مٹی جو ہے وہ حامل مشقت ہوتی ہے، مٹی جو ہے انسانوں کا بوجھ سہارتی ہے، مٹی جو ہے یہ نباتات کو اور حیوانات جو ہیں اس سے غذا حاصل کرتے ہیں، نباتات اگتی ہیں، پھل پھول پودے یہ جو ہے یہاں سے نشو و نما پاتی ہیں. زمین کے اندر اتنے خزانے ہیں. بہرحال اس کے اپنے بے شمار فوائد اور فضائل ہیں، وہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے. تو آگ کیا ہے؟ وہ جلدی کرتی ہے، سرعت ہوتی ہے، جلاتی ہے. گو کہ ہم کھانا بھی پکاتے ہیں کیونکہ ہر جو چیز ہے نا اس کے اچھائی کے پہلو بھی ہیں اور برائی کے پہلو بھی ہیں. بہرحال وہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے، پھر میں اس پہ بات کروں گی تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. آگے بڑھتے ہیں. اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ اچھا تو نیچے اتر جا. یعنی کہاں سے؟ وہ جنت میں تھے نا سارا. تو اللہ تعالیٰ کے عرش پر اور جو بھی وہ کیفیت تھی وہ ہماری سوچ سے بالاتر ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب تیرا یہاں پر کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تو اپنے مطلب جو اللہ تعالیٰ نے تجھے مقام دیا ہوا تھا تو اس مقام پر نہیں ہے، تو نیچے اتر جا. یہاں بڑائی کا گھمنڈ کیا ہے تو نے، تو نکل جا کہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں. یہ میں دوبارہ سے ان آیات کو اس لیے دہرا رہی ہوں کہ تاکہ لنک جو ہے وہ پیدا ہو اور کلیئرلی ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تو نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تجھے بڑائی راس نہیں آئی، تو خود اپنی ذلت چاہتا ہے. کہ کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں نا کہ انہیں عزت دی جائے اور ان کے تکریم کی جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں کچھ لگا ہے. تو اللہ رحم کرے اس طرح کے رویے سے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تو یہاں سے اب چلے جا اور تمہارا یہ مقام تم سے چھین لیا گیا ہے. اب دیکھیں کہ وہ بجائے یہ کہ اپنی غلطی کے اوپر شرمندہ ہوتا، اس نے کیا کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت دے جب کہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یعنی اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا تو اس کے لیے مجھے مہلت دے اور موقع بھی فراہم کر. فرمایا تجھے مہلت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی. اچھا کیوں مہلت دی؟ یعنی وہ یہ چاہتا تھا کہ میں انسان کو بہکاؤں، اس کو رجھاؤں اور میں اللہ تعالیٰ کو یہ ثابت کر دوں کہ انسان جو ہے اس فضیلت کا مستحق نہیں ہے. اچھا پھر کیا ہوا؟ بولا، یعنی یہ شیطان اب کہہ رہا ہے کہ بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا. سیدھی راہ پر انسانوں کے گھات میں لگا رہوں گا. اس کو ذرا تھوڑا سا آپ ذہن میں رکھیں، پھر اس کو ہم تھوڑا وضاحت کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے.
پھر کیا کہتا ہے, آگے اور پیچھے دائیں اور بائیں, آگے اور پیچھے دائیں اور بائیں, ہر طرف سے ان کو گھیروں گا, یعنی گھیر لوں گا, تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. اب اس کی تھوڑی سی وضاحت کر لیتے ہیں کہ آگے سے آنے سے کیا مراد ہے. مراد یہ ہے کہ میں انسان کو یعنی آخرت کی طرف اس کی توجہ جو ہے نا وہ نہیں جانے دوں گا, کہ وہ اس کے ذہن میں یہ ہو. آخرت کا عقیدہ جو ہے نا ہم مسلمانوں کا جو ہے نا, توحید, رسالت اور آخرت ہم مانتے ہیں نا, یہی مین سبجیکٹ ہیں 3. تو یعنی میں اس کے ذہن سے, اس کے دل سے, اس کے دماغ سے جواب دہی کے تصور کو مٹا دوں گا یا دھندلا کر دوں گا یا بھلا دوں گا کہ آخر میں نے اپنے عملوں کا حساب بھی دینا ہے. اور جب انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے لاپرواہ ہو جائے کہ کوئی نہیں, آگے میں نے کوئی جواب دہی نہیں کرنی, تو وہ جو کچھ مرضی کرے, یہ جواب دہی کا احساس ہی ہے جو انسان کو صراط مستقیم کے اوپر رکھتا ہے. پھر کیا ہوا کہ اب میں تیری سیدھی راہ پر انسانوں کے گھات میں لگا رہوں گا, اور آگے اور پیچھے. اچھا, سیدھی راہ سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اہدنا الصراط المستقیم, جب ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا. اچھا, اب یہ ہے کہ شیطان تو کہتا ہے کہ میں سیدھی راہ پر بھی بیٹھ جاؤں گا, تو پھر انسان کیا کرے؟ مشکل ہے نا انسان کے لیے. اگر سیدھی راہ پر بھی آ کے شیطان بیٹھ گیا ہے تو پھر وہ کیا کرے؟ اسی لیے اس کو میں نے اس ٹاپک کو چوز کیا ہے کہ وہ پھر پہچانے, یہ پہچان ضروری ہے, وہ پہچانے کہ سیدھی راہ کون سی ہے اور جو الٹی راہ ہے یا بے شمار وہ جو ہیں نیگیٹو راستے ہیں وہ کون سے ہیں. تو سیدھی راہ تو وہی ہے نا جو اللہ نے بتائی ہے, سیدھی راہ تو وہی ہے نا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر عمل کیا ہے. تو وہ سیدھی راہ پر اگر وہ بیٹھ جائے گا شیطان, تو پھر انسان کیسے اپنے آپ کو بچائے؟ اس کا سمپل سا حل یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ قرآن پاک کے ساتھ جڑ جائے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرے, وہ گناہوں سے بچے, وہ صبح شام کے ذکر اذکار کرے, وہ سورۃ فلق, سورۃ ناس پڑھے, کیونکہ یہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے نا کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھنا ہے, کہ یعنی پہچان ضروری ہے. اور پھر آگے ہم یہ اس کو ایڈ اپ کر سکتے ہیں تاکہ ہم بچ سکیں, شیطانی وار سے بچ سکیں, تاکہ ہم شیطان کو اپنا دشمن سمجھے. جس طرح اس نے ایک طرح سے انسان کو چیلنج کیا ہے کہ میں تو چاروں طرف سے گھیر لوں گا, تو جب ہمارا دشمن اتنا زیادہ مطلب وہ اپنے کاز کے بارے میں وہ اتنا زیادہ سیریس ہے, تو انسانوں کو بھی اس چیز کو اتنی ہی سیریسنیس سے اس چیز کو لینا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ میرا لفظ نہیں ہے, یہ میں مفہوم بتا رہی ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں سورۃ یاسین میں یہ فرمایا ہے کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا عدو مبین ہے, تمہارا کھلا دشمن ہے. تو جب وہ ہمارا کھلا دشمن ہے, وہ ہمیں دائیں سے گھیرے گا, بائیں سے گھیرے گا, سامنے سے گھیرے گا, پیچھے سے گھیرے گا, تو ہم نے اپنا دفاع کرنا ہے, اپنا بچاؤ کرنا ہے. اچھا, اب سامنے کا بھی ہم نے ڈسکس کر لیا کہ وہ آخرت کو بلائے گا, دائیں طرف سے بھی کہ وہ نیکی کی طرف بڑھنے نہیں دے گا, اس میں کچھ شبہات پیدا کرے گا, تو اس سے ہم نے پھر کیسے بچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا ہے ہم نے. ٹھیک ہے, پھر بائیں طرف سے, اس سے کیا مراد ہے؟ بائیں طرف سے مراد یہ ہے کہ وہ برائی کو مزین کر کے پیش کرے گا, اس کو خوبصورت بنا کے پیش کرے گا. اگر شیطان ہمارے سامنے آ جائے 2 سینگوں والا اور اس طرح سے مطلب کالا کلوٹا اور 2 سینگوں والا اور بدصورت اس کی شکل ہو, تو کوئی بھی اس کی پیروی نہ کرے. شیطان ایک تو خیر خواہ بن کے آتا ہے اور دوسرا وہ برائی کو مزین کرتا ہے. تو اس سے بھی ہم نے بچنا ہے کہ کوئی بھی, اس کا پھر کیا کرائٹیریا ہے کہ کوئی بھی چیز, کوئی بھی بات, کوئی بھی بظاہر بہت خوبصورت کام اگر ہمیں بہت ہی وہ اچھا لگ رہا ہے اور ہمیں مزہ بھی آ رہا ہے, لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اللہ اور رسول کے معیار کے مطابق ہے یا نہیں. مثلا ناچ گانا, فلمیں, ڈرامے, اس طرح کی یہ ساری چیزیں, تو وہ بظاہر انسان کو اس میں بڑا ایک لطف آ رہا ہوتا ہے, لیکن وہ وقتی لطف ہوتا ہے, اور شیطان اسی طرح اس کو مزین کر کے پیش کرتا ہے تاکہ انسان اس میں مطلب منہمک ہو جائے, اور پھر وہ اس کو جو حق ہے اس سے وہ دور ہو جائے. اس لحاظ سے اس کا بھی انسان کو کانشیس ہونا ضروری ہے, اس کی بھی پہچان ہونی ضروری ہے کہ یہ شیطان کے وار ہیں.
پھر آگے کہتا ہے کہ انسانوں کے گھات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں۔ پیچھے سے کیا مراد ہے؟ پیچھے سے مراد یہ ہے کہ میں اسے ماضی کے جو واقعات ہیں یا پچھلی جو قومیں ہیں ان کے اوپر جو عذاب آئے، جو وعیدیں آئیں اور جس طرح سے وہ برے کاموں کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئیں، تو میں وہاں سے بھی اس کو سبق نہیں لینے دوں گا، تو ہر طرف سے ان کو گھیروں گا اور تو ان میں سے اکثر شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو یہ شیطان کہہ رہا ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے نہیں ہوں گے۔ لیکن ایک بات میں عرض کر دوں، وہ یہ کہ یہ خود شیطان نے کہا تھا، کیونکہ یہ جو ہے نا شیطان کا قصہ قرآن پاک میں اگر میں غلط بیانی نہیں کر رہی تو غالباً کم و بیش 7 دفعہ آیا ہے یہ شیطان کا اور آدم علیہ السلام، یہ اسی طرح کے جو سبجیکٹ ہے وہ اسی لیے ہے کہ اس سے ہم سبق لیں اور اپنے آپ کو اس کے وار سے ہم بچائیں، اور اس کو دشمن ہے تو اس کو دشمن سمجھیں اور اس کے وار سے ہم بچیں۔ یہ جو میں نے تھوڑا سا ڈسکس کیا نا، دائیں بائیں سامنے پیچھے، تو اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم اس کو برائی کو ہم پہچان سکیں تاکہ ہم بچ سکیں۔ اور پہچان میں اپنے آپ کی پہچان بھی ضروری ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا اکرم پیدا کیا ہے، مجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے، اور قرآن پاک میں سورۃ 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس کو احسن تقویم پہ پیدا کیا ہے، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، لیکن اس نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا۔ اگر تو وہ نبیوں کے طریقے پہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلتا ہے، تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ احسن تقویم پر پہنچے گا، اچھوں سے اچھا ہوگا۔ لیکن اگر وہ شیطانی طریقہ اختیار کرے گا تو وہ جانور سے بھی نیچے ہو جائے گا، کیونکہ جانور بھی اپنا وظیفہ زندگی سمجھتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ پہچان ضروری ہے، اپنی پہچان، کائنات کی پہچان، کیونکہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اس کو پہچاننا ہے کہ اس کائنات میں میری حیثیت کیا ہے، میری ڈیوٹی کیا ہے۔ پھر قرآن پاک کی پہچان کہ اس میں سے ہم نے آیات کو لینا ہے، سمجھنا ہے، پھر نبیوں کے طریقے کی پہچان، پھر سچائی کی پہچان، پھر برائی کی پہچان۔ تو یہ ساری پہچان ضروری ہے تاکہ ہم برائیوں سے بچ سکیں۔ گو کہ اس ٹاپک کے اندر اور بہت زیادہ مواد ہے، بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے ہم کوئی ایک نقطہ ہی پکڑ لیں تو وہی کافی ہے جو ہمارے عمل کے لیے کافی ہو جائے۔ اور سب سے امپورٹنٹ نقطہ جو میں سمجھتی ہوں وہ یہی ہے کہ 2 ہی راستے ہیں، ایک نیکی کا اور ایک بدی کا۔ اور نیکی کا راستہ کون سا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے، جو اس کے نبیوں نے بتا دیا ہے، وہ نیکی کا راستہ ہے، وہی صراط مستقیم ہے۔ ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی کوئی کنفیوژن ہو، قرآن پکڑیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مطالعہ کریں کہ وہی کہ سیدھا راستہ ہے، اور وہی انسان کو منزل دکھاتا بھی ہے اور منزل تک پہنچا بھی دیتا ہے۔ اور شیطان کے وار سے بچیں اور اس کے لیے کانشیس ہو جائیں کہ یہ اس کی چالیں کون کون سی ہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور دعائیں سکھائی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعائیں تلقین فرمائی ہیں، اور باقاعدہ قرآن پاک میں اختتام ہی اس چیز سے ہوتا ہے کہ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، یہ سورۃ الفلق میں ہے، اور سورۃ الناس میں ہے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَالِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، کہ آپ پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ، کیونکہ یہ نیگیٹو فورسز جو ہیں یہ انسان کو اس سائڈ پہ آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم حق اور باطل کا فرق کر سکیں، اور یہ والا فرق جو ہے، یہ امتیاز ہمیں قرآن ہی سکھاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، خیریت توفیق سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام۔